بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کیا تھا، انسانی جسم میں سور کے دل کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ کیا پس منظر ہے دینی ہدایات کا، جس کی روشنی میں اگر ہم ان جدید مسائل پر غور کریں تو کیا آراء سامنے آتی ہیں؟ اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا اور کچھ ضمنی پہلو ہیں، اشکالات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو مارکا ہے اتنا بڑا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج سے کچھ سال پہلے تک کہ انسان جس کی جان کی حرمت، جس کی قدر و قیمت، جس کی منزلت اور جس کی بقا خود دین کا منشا بھی ہے، اور انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انسانی زندگی سب سے زیادہ محترم ہے، اس کو بچانا، اس کی بقا کی ضامن ہونا۔ تو اس کے لیے یہ جو محنت کی گئی ہے، ایک اتنی کاوش اور کئی سال کا سفر ہے، جس کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ انسانی جان کو بچانے کے لیے اس کے سینے میں ایک جانور کا دل لگا کر بھی اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پوری کوشش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انسان یہاں پہنچ گیا، اور بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ یہ جو نئی ایجادات ہوتی ہیں ان کی تعریف اور تحسین کرنے کے بجائے فوراً حلال حرام پہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ اعضاء کی پیوند کاری کے اس پورے مسئلے میں جو جدید سائنسی ترقی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نہایت قابل تحسین ہے۔ پوری میڈیکل سائنس ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امراض کس طرح تھے، ان کے اثرات کیا ہوتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی زخم آ گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو کن مراحل سے اسے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ انگلستان میں میڈیکل ہسٹری کا میوزیم دیکھا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن کرتے وقت کیا صورتحال پیش آ جاتی تھی۔ اسی طرح ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، ہمارے بہت جلیل القدر لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنگ میں زخمی ہو گئے، کسی نے ان پر حملہ کر دیا، اور کس طریقے سے ان کا خون بہتا رہا، کس اذیت سے وہ گزرے، یہاں تک کہ رخصت ہو گئے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو ایک ایک کر کے اس معاملے میں ایسی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں کہ انسان اس پر فخر کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ سائنس کے کمالات کو دیکھیں تو ایک تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جس میں علو ہے، مرتبت ہے، آپ مریخ پر جا رہے ہیں، چاند پر کمند ڈال رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو انسانیت کی خدمت ہوئی ہے وہ تو اسی دائرے میں ہوئی اور بڑی غیر معمولی ہے۔ تو جن صاحب نے یا جن اصحاب نے یا جن لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی ہر لحاظ سے کھلے دل کے ساتھ تحسین کرنی چاہیے۔ جب آپ طبی تحقیقات کرتے ہیں یا سائنسی تحقیقات کرتے ہیں تو ان کو آپ کسی مذہبی جذبے کے ساتھ نہ کریں۔ مذہبی جذبے سے مراد کہ مذہبی احکام کو سامنے رکھ کے، یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی خدمت، اور اس خدمت کا بھی اللہ کے ہاں اگر فی الواقع انسان اللہ کو ماننے والا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی وہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ اور اسی خدمت کے مظاہر آپ ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم بڑے سے بڑے آپریشن کے لیے اس اطمینان کے ساتھ جا کر لیٹ جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سوئی کے چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی معمولی بات ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو آپ گنواتے چلے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہاں گنوانے کی ضرورت ہے، یہاں کوئی ماضی کا واقعہ بیان کریں۔ ہر آدمی روزمرہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، بیماریوں کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، علاج کیسے کیے جا رہے ہیں، انسانوں کی کیا خدمت کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں تو اس کو نہایت تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور میرے لیے یہ چیز بھی بڑی خوشی کا باعث بنی کہ وہ ہمارے ہم وطن ہیں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے یا اس میں غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم سب کو انہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی بڑا مارکہ ہے، اور بالخصوص پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے کہ جن صاحب نے کارنامہ کیا ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ یہ بیان فرمائیے گا، آپ نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ جو بھی ریزن ہے اس پورے معاملے میں، استقرار ہی میں اس کی ایجاد ہونی چاہیے، اور استقرار کی حدود و شرائط کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ تو جب دل تبدیل کیا جاتا ہے، یہ بات تو عقل بھی کہتی ہے کہ وہ ہونا ہی استقرار کے معاملے میں ہے، اور اس صورت میں ہے جب کوئی نعم البدل اس کا یا متبادل نہیں ہوگا۔ تو استقرار کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ یہ بات آپ نے کس پس منظر میں فرمائی؟ میں نے تو در حقیقت یہ چاہا تھا کہ میں اس کے اصول واضح کروں، اس لیے کہ میرے پیش نظر کوئی فتویٰ دینا نہیں کبھی ہوتا، نہ میں اس کا اہل ہوں۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں جس طرح دین کو سمجھتا ہوں وہ اپنا فہم لوگوں کے سامنے رکھ دوں، اور اس کا استدلال ان پر واضح کرنے کی صحیح کروں۔ تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ اصل میں دو الگ الگ علم ہیں۔
یعنی ایک علم وہ ہے کہ جس کے تحت ہم سائنسی طریقے سے اس مادی دنیا کو دیکھتے ہیں، سائنسی طریقے سے نفس انسانی کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے علوم وجود میں آتے ہیں، یعنی جو طبعی سائنس کی چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی، یہ اگر آپ غور کریں تو نفس انسانی کا ظہور جو اس کے کردار میں ہوتا ہے، خواہ اس کا سیاسی کردار ہے، معاشی کردار ہے، اس کو بھی بہت دقت نظر کے ساتھ مرتب اور منظم کیا ہے جدید دنیا نے، اور اس سے وہ چیز وجود میں آئی ہے جس کو آپ معاشرتی علوم یا سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ تو انسانی سماج کے بارے میں، انسانی معاشرت کے بارے میں، لوگوں کے سیاسی نظم کے بارے میں بڑے غیر معمولی کارنامے انجام دیے گئے ہیں۔ یہ علوم اپنی ذات میں سیکولر ہیں اور ان کو سیکولر ہی رہنا چاہیے، ان کے اوپر اس کے سوا کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تحقیق کریں، تحقیق دیانتداری کے ساتھ کریں، اپنے آپ کو بالکل صحیح رکھ کے تنقید کریں، اپنے اوپر بھی تنقید کریں، پہلے کے موجود علم پر بھی تنقید کریں، تاکہ قدم بقدم یہ آگے بڑھیں۔ اور یہ فضا جس طرح کے مغرب میں ہے اسی طرح خدا کرے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہو، ہمارے تحقیقی اداروں میں ہو۔ ان علوم کے لیے یہی کورس ہے، یہی راستہ ہے، اسی پر انہیں چلنا چاہیے، ان کے لیے یہ سبیل طے ہے۔ دوسری جانب مذہب ہے، دین ہے۔ مذہب اور دین کے پیش نظر یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ ہونی چاہیے، یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اس پہ مہارت بہم پہنچاتا ہے کہ اس کو اچھے گھر بنانے ہیں، پل بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، ان میں نئی نئی ایجادات کرنی ہے۔ ایک دوسرا آدمی طب کو اپنا موضوع بناتا ہے، دوائیں ایجاد کرنی ہیں، امراض کی تشخیص کرنی ہے، لوگوں کے لیے سہولتیں بہم پہنچانی ہیں، تکلیف ان کی کو کم سے کم کرنا ہے۔ بڑی نیکی، بڑی خیر کا کام ہے اپنی ذات میں، لیکن بہرحال یہ چیزیں اپنے طریقے کے اوپر کام انجام دیتی ہیں۔ مذہب کا موضوع ان سب کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتلاء اور امتحان کے لیے انسان کو بھیجا ہے۔ اس ابتلاء اور امتحان کا ہدف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں کتنا پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ صاف نہیں، پاکیزہ بناتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو مذہب کا مقصد قرار دیا ہے، تزکیہ۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے بھی انسان کو بعض احکام دیے گئے ہیں۔ وہ احکام میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور اس نشست میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کی صورتیں ہیں جن کو ہم مراسم عبودیت یا عبادات کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد تطہیر بدن کے احکام ہیں، یعنی صرف صفائی نہیں، تطہیر بدن کے۔ پھر تطہیر خور و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر کے احکام ہیں، اور آخر میں تطہیر اخلاق کے۔ یہ چاروں چیزیں ہیں کہ جن میں ہدف کی حیثیت، نصب العین کی حیثیت تزکیے کو حاصل ہے۔ اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ بعض موقعوں کے اوپر جو ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں سیکولر دائرے میں، خواہ وہ گھروں کو بنانے کی ہو، خواہ وہ آسمان پر جانے کی ہو، ان سے متصادم ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ سائنسی تحقیق کے نتیجے میں آپ نے ایٹم بم ایجاد کر لیا، بلکہ اور بم ایجاد کر لیے، تو اب اس کے بعد انسانی اخلاقیات کے لحاظ سے ایک تصادم پیدا ہو گیا۔ تو اخلاقی اصول ہمیشہ انسان کو اس دورائے پر کھڑا کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو تحقیق کے لحاظ سے تو بالکل نمایاں ہوتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں۔ ابھی ہم جانتے ہیں کہ روبوٹ بنائے جا رہے ہیں، ایک نئی دنیا جو ہو سکتا ہے کہ بڑی خودکار سی ہو وہ وجود میں لائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال ہوتا ہے کہ جو اخلاقی پہلو ہیں وہ کہیں مجروح نہ ہو جائے۔ سروگیسی ہے جیسے، اور بہت سی چیزیں جس کے لیے ایک باقاعدہ پورا علم وجود میں آ رہا ہے، جس کو آپ بائیو ایتھکس کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی ڈاکٹر کوئی کام کرتا ہے یا سائنس کوئی کام کرتی ہے تو جس میدان میں بھی کرتے ہیں، وہ بائیولوجی میں ہو رہا ہے تو تب، وہ زوالوجی میں ہو رہا ہے تو تب اخلاق کی پہلو کہیں مجروح نہ ہونے پائیں۔ بچوں کی پیدائش میں اس طرح بعض چیزوں کو تحقیق میں استعمال کرنے کے لحاظ سے، نعشوں کے پوسٹ مارٹم کے اعتبار سے کئی چیزیں ہیں جن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو تصادم وجود میں آتا ہے۔ تو اس طرح کا تصادم بعض اوقات مذہب کے مقاصد میں اور سائنس کے نتائج میں بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جس طرح اخلاقی پہلوؤں سے ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ جس نے دین دیا ہے وہ بھی اس سے واقف ہے کہ انسان کی زندگی کے ساتھ یہ معاملہ بعض اوقات ہو جائے گا کہ ایک جانب اس کی اس دنیوی زندگی کی حفاظت مقصود ہوگی، اس کے مال کی حفاظت مقصود ہوگی، اس کی آبرو کی حفاظت مقصود ہوگی، دوسری طرف کوئی دینی حکم ہوگا جس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادی اصول واضح کیے ہیں اپنی کتاب میں۔ پہلے اصول کا تعلق عبادات سے، اس میں یہ بتایا ہے کہ عبادات، نماز فرض کی گئی ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، تو انسان ہے نا جس پر فرض کیا گیا ہے، انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یعنی کسی عبادت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا کوئی بڑی مشقت پیش آ سکتی ہے، تو اس کے لیے رخصت کا قانون بیان کیا ہے۔ وہ قانون خود قرآن نے واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مشقت کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو خواہ مخواہ مشقت میں مت ڈالو۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اس نے اپنی شریعت اس قاعدے پر دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کی مقدرت کو سامنے رکھ کے اللہ نے حکم دیا ہے، اور انسان کو مختلف حالتیں پیش آتی ہیں، وہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کہیں محدود ہو کے رہ جاتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی ہجوم میں گرا ہوتا ہے، کبھی افراتفری کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی جنگوں سے دوچار ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو یہ فرمایا کہ عبادات میں رخصت کا طریقہ ہوگا، یعنی یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے یا مال کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے یا آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یہاں مشقت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کمتر صورت کی طرف چلے جائیں۔ اس میں دیکھیے کتنی رعایتیں دی ہیں، یعنی نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو اس کی رکعتیں کم کی جا سکتی ہیں، اس کے اوقات کم کیے جا سکتے ہیں، اس کے اذکار کم کیے جا سکتے ہیں، اس کے اعمال کم کیے جا سکتے ہیں، یعنی ساری یہ رخصتیں خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ روزے کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ تم چھوڑ سکتے ہو، رمضان ایک بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے حالات، تمہارا ماحول، تمہارا علاقہ، تمہاری اپنی زندگی حالت ایسی ہو کہ تم اس مشقت کا تحمل نہ کر سکو تو تم دوسرے دنوں میں منتقل کر سکتے ہو۔ تو یہ سب اصول جو ہیں، یعنی عسر کا اصول، مشقت کا اصول، یہ عبادات سے متعلق بیان کر دیا۔ اس میں بھی بڑی رحمت ہے، یعنی یہاں یہ نہیں پابند کیا انسان کو کہ جان پر آ بنے، زیادہ مشقت ہو گئی۔ یعنی ایک مشقت تو وہ ہے جو ہر انسان کو عبادت کے لیے اٹھانی ہے، لیکن مشقت اس کے تحمل سے بڑھ گئی، اور اس میں بھی یہ نہیں کیا کہ کوئی باہر بیٹھ کے اس کو مقرر کرے، انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ خود متعین کرے، اس میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ معاف فرمائے گا۔ تو اس میں شفقت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دوسرا دائرہ کیا ہے؟ دوسرا دائرہ خور و نوش کا ہے، اور خور و نوش کے دائرے میں چونکہ حرمتیں ہیں، تطہیر بدن کے دائرے میں تو حرمتوں کا سوال اس طرح پیدا نہیں ہوتا، لیکن خور و نوش میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے پیچھے بھی واضح کیا تھا، کہ بہت سی چیزیں کھانے کے لیے حرام قرار دے دی، پینے کے لیے حرام قرار دے دی، جیسے نشے کی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دے دیا، اسی طرح درندوں کا گوشت کھانا حرام قرار دے دیا، درندگی سے متعلق دوسری چیزیں جیسے خون پینا ہے یا خون کا کسی جانور کے اندر رہ جانا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، اسی طرح سے کچھ اور پابندیاں بھی لگا دی گئیں، جیسے کہ اگر اللہ کے نام کے سوا کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے یا اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے تو ان کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ یہ جو خور و نوش کی حرمتیں ہیں، ان میں بھی پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ انسان کو ایسی صورت پیش آ سکتی ہے، یعنی وہ مجبور ہو سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ تو یہاں جو سوال زیر بحث تھا وہ بھی یہ ہے کہ جان بچانی ہے، یعنی ایک انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بھی جو احکام دیے ہیں وہ انسان کو زندہ رکھ کر دیے ہیں نا، یعنی اگر وہی رخصت ہو جائے گا تو احکام کا کیا سوال۔ تو اس لیے جب جان کے بچانے میں اور حکم کے مابین یہ صورت پیش آ جائے تو فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو آدمی ایسی مجبوری سے دوچار ہو گیا کہ اس کی جان پر بنائی ہے کہ درجے کمزور بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسی شدید بیماری ہے کہ بڑی تکلیف ہوگی اس کے نتیجے میں، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ بس موت ہی ہے، بلکہ جان خطرے میں آ گئی ہے یا وہ سخت تکلیف میں آ گئی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی حرام چیز جو میں نے کی ہے، حرام کچھ دوسرے مقاصد کے لیے کی گئی ہیں،
تو وہ مقاصد اپنی جگہ بہت عام ہیں، لیکن وہ اسی وقت پورے ہوں گے نا جب انسان زندہ ہوگا، انسان کے اندر کوئی قوت ہوگی، طاقت ہوگی، وہ تکلیف سے بچے گا۔ اگر وہ تکلیف میں کرا رہا ہے اور برے حال میں ہے تو پھر سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اس کی جان بچے۔ ٹھیک، تو اس لیے اضطرار کے اصول کا مطلب یہ ہے۔ تو اس اصول کے تحت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ دل کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ تو پیش ہی اس صورت میں آتا ہے، یعنی ابھی تک تو یہی صورت ہے کہ اگر دل تبدیل کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو پھر انتخاب زندگی اور موت سے ہے۔ اس سے نیچے بھی اگر صورتحال ہے اور زندگی کو کچھ بعید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی اضطرار کے اصول پر ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ جان بچانے کی کوشش کرے اور آدمی کے سامنے یہ چیز رکھے، اور اگر وہ اس کی تائید کرتا ہے تو ضرور اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ رہنمائی اسی لیے فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو۔ وہ دنیا میں ایک مدت کے لیے بھیجتے ہیں تو مجھ پر بھی یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ میں اپنی جان کی حفاظت کروں اور دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے بھی میں محتاط رہوں۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جان کو اتنی حرمت دے دی گئی ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان لے لی اس نے گویا سارے انسانوں کی جان لے لی، اور جس نے کسی ایک شخص کو زندگی بخشی اس نے سب کو زندگی بخشی۔ تو یہ لوگ کہ جو جان بچاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں یا سائنسدان ہیں، وہ اصل میں انسانیت کو زندگی بخشنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ بڑا نیکی، بہت خیر کا کام ہے، اور اس کے لیے اضطرار کا اصول قائم کر دیا ہے کہ اگر اس طرح کی صورت پیش آ گئی ہے کہ کسی انسان کی جان کی حفاظت کے لیے کسی حرام چیز کو استعمال کرنا پڑ گیا ہے تو وہ کر لی جائے گی۔ ٹھیک، یعنی اس میں یہ آگے بشارت دے دی ہے کہ فلا اسماعیل ہے، آدمی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اسے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری گویا اس موقع پر اس ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اخلاق کی لحاظ سے بھی بہت سی چیزیں حرمت رکھتی ہیں، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، بہت سی ہے نا اخلاقی احکام ہے۔ تو اخلاقی احکام میں اللہ تعالیٰ نے اکراہ کا اصول بیان کیا ہے، وہ بھی قرآن میں بیان کر دیا، یعنی انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، مال کو خطرہ لاحق ہو گیا یا آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا، ان میں سے کسی چیز کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا تو پھر آپ اخلاق کی لحاظ سے جو حرمتیں قائم ہیں ان کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو خور و نوش کی حرمتیں ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا اس وقت بھی کہ اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ضرور ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ کا دین پیش نظر رہے، اس لیے غیر باغن ولا عاد، ٹھیک، یعنی اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ جتنا ضروری ہے اٹھانا، حدود سے تجاوز نہ کرو۔ وہاں یہ شرائط تھیں۔ یہاں پر یہ کہا کہ اس طرح کی صورت پیش آ جائے تو کوئی کفر کی بات کہنی پڑ گئی ہے، کوئی جھوٹ بولنا پڑ گیا ہے۔ بڑی سادہ مثال ہے نا کہ ایک عورت کی یا مرد کی زندگی کو خطرہ ہے، کچھ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ نے چھپا لیا، تو اب آپ اس موقع کے اوپر حق کی شہادت تو نہیں دیں گے کہ میں نے چھپا لیا ہوا ہے، تو آپ غلط بیانی کریں گے، تو ظاہر ہے کہ غلط بیانی کرنا ایک حرام کام ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتا دیا کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر بھی وہی اصول ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس میں سب سے بڑی مثال دے دی ہے، اور دو بڑی مثالیں دے دی۔ ایک یہ کہ اخلاقی لحاظ سے سب سے بڑی چیز کیا ہے، آدمی اللہ کے دین کی گواہی دے، یعنی ایمان کا اظہار کرے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے گرد و پیش میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ تمہیں ایمان کا اظہار کرنے کے نتیجے میں جان کا خطرہ ہے، تمہارے مال کو خطرہ ہے، آبرو کو خطرہ ہے، اور تم پھر ایمان کا اظہار نہیں کرتے، کفر کا کلمہ کہہ دیتے ہو، تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تمہارا دل ایمان پر اطمینان رکھتا ہے، یعنی باطن میں خرابی نہیں ہے، تو ظاہر میں غلط بات کی ہے، جھوٹ بولا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کی مال کی حفاظت کے لیے، یا اپنی جان یا اپنا مال بچانے کے لیے، تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ دوسری بڑی مثال دی ہے کہ وہ لونڈیاں جن کو ان کے مالک مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بدکاری کریں، تو اگر وہ اپنے دل میں پاک دامنی چاہتی ہیں، ان اردنا تحسنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس طرح کے کسی معاملے میں بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو تینوں اصول ہیں ان کی تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے، ان کے مطابق بتانا چاہیے۔ انہی کو سامنے رکھ کر، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں جب کرونا کی وبا پھیل گئی تو نماز کا مسئلہ پیدا ہوا یا اور بعض رخصتوں کا،
تو میں نے عرض کیا تھا کہ عبادات کے معاملے میں اللہ نے یہ ضروری نہیں قرار دیا کہ ایسی صورت پیش آ گئی کہ جان پر بن گئی، اس میں یہ کافی ہے کہ زیادہ مشقت ہے تو آپ دوسری صورت کی طرف چلے جائیے۔ چنانچہ وہ صورتیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، حضور نے وضاحت کی ہے، اور ہمارے فقہا بھی بیان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں اصول بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ جان ہی پر بنے گی تو ہی ہوگا، خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی اور آپاداپی ہے، افراتفری ہے، سفر کی کیفیت ہے، ان سب میں وہ رخصتیں بیان ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت میں نے یہ بتایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا معاملہ پیش آیا ہے، انسان کی جان بچانے کے لیے بڑا اقدام کیا گیا ہے، بہت قابل تحسین اقدام ہے۔ اس میں بھی یہ ضروری تھا بتایا جائے کہ چونکہ دین میں یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے تو استرار کے اصول کے اوپر جان بچانے کے لیے یہ بالکل درست ہوگا، ڈاکٹروں کو بھی کرنا ٹھیک ہوگا، کوئی شخص بھی اپنے لیے اس کو گوارا کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، فلا اسماعیل ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول ہیں جو میں نے اس میں واضح کیے تھے۔ ٹھیک، اچھا قائم صاحب، آپ نے بلکہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ایک موقع پیدا ہو گیا، لیکن اس سے جو سیکھنے کی چیزیں آپ سے ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ کہ دین کے جتنے احکام ہیں، ان کے جو عوارف ہیں اور ان کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں وہ بھی ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ مجھے بتائیے گا، ایک استدلال یہ بھی کیا جاتا ہے، جو لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی استرار کی کیفیت تو وقتی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو آپ اگر کسی کے دل میں کسی کے سینے میں سور کا دل لگا رہے ہیں تو یہ تو ایک ابدی کا کام کر رہے ہیں، اس میں استمرار ہے، استرار تو وقتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیے اس طرح کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، اس کا تعلق تو حالات سے ہے، یعنی استرار کی نوعیت سے ہے۔ تو وہ نوعیت جو تھی وہ عام حالات میں بھی پیش آتی ہے، بعض اوقات لوگوں کو سال 2 سال کے لیے پیش آ گئی، ایسی جگہوں پر لوگ گر گئے جہاں کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کی شرط جب اللہ نے لگایا، اللہ نے 2 شرطیں لگائی ہیں، غیر باغن ولا عاد، یعنی نہ تو آدمی اس کی چاہت میں مبتلا ہو جائے کہ مجھے تو ملنی چاہیے یہ چیزیں، اور نہ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والا ہو۔ جو شرطیں اللہ نے لگا دی ہیں ان پر کوئی زائد شرط لگانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ امام صاحب، سور کے حوالے سے یہ بحث آپ سے جاری ہے کہ انسانی دل میں جو اس کی پیوند کاری کی گئی ہے، دین کی ہدایت، اس کے معارف اور یہ جو احکامات کے عقلی اقتضاء ہیں وہ کیسے متعلق ہوتے ہیں، ان چیزوں پر بے تحاشا سوالات ہیں میرے پاس۔ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ان کا آپ جواب دیں۔ سب سے اہم بات جو لوگوں کے ذہن میں وہ یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ خوراک کیسے اثر انداز ہو جاتی ہے انسان کی عادات پر، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں مغربی اقوام برسوں سے سور کھا رہی ہے، ان کے اندر تو بہت اعلیٰ اخلاقی اقدار نظر میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے کیا مشتبہات میں صرف سور ہی تھا اور بھی بعض جانور ہیں؟ اور پھر یہ انسان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس کے اعضاء کی ہم پیوندکاری کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر انسانوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی گوشت خور ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ شرف انسانیت، تو یہ بھی کیا علت و حرمت کی کوئی الگ علت ہے؟ یہ سارے موضوعات زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک سوال پہ غامدی صاحب سے استفادہ کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔